اچھا، آج ہم جس عنوان پہ بات کریں گے وہ ہے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا۔ جماعت جب ہو جاتی ہے، ماسٹر صاحب گفتگو کرنی ہے تو باہر ٹر جو ظاہر بات تسی عمرہ شریف تو آئے ہو، دوستاں نے ساتھیاں نے ملنا ہے جی۔ فرضی نماز کے بعد دعا مانگنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ جو ایک دعا ہم مشہور پڑھتے ہیں نا، اللہم انت السلام و منک السلام، اس دعا کے الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لفظوں میں اختلاف ہے تھوڑا سا۔ مثلا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ جو جملہ ہے یہ تو حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے نا، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک دعا کا جملہ یہ ہے اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک ہے یہ جملے، یہ اکثر میں بھی مانگتا ہوں، دیگر مساجد کے اندر بھی ائمہ کرام یہ جملے دعا میں مانگتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے، لیکن جو پہلا جملہ ہے اس کا زیادہ ذکر ملتا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اس کا ذکر طحاوی شریف کے اندر ہے، مشکل الآثار کے اندر ہے، دیگر کتابوں کے اندر جو ہے نا، جو میں نے بعد کا جملہ پڑھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آیا فرض نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ تو ایک فیصلہ کروا لیتے ہیں ہم اپنی عقل سے، اس کے بعد میں حدیث پاک بھی اس پہ عرض کرتا ہوں آپ کو۔ کوئی بھی صاحب عقل آدمی بندہ ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت بخشی ہوئی ہے، کوئی بھی بندہ صاحب بصیرت اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ عبادت کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ تسی اپنے آپ کو نہیں پوچھ لو، میری گل رہن دو۔ عقل کیا کہتی ہے کہ جب بھی عبادت کریں تو اللہ سے دعا مانگ کے اٹھیں۔ ہر کام کا اختتام ہم دعا پہ کرتے ہیں، ایسی بات ہے جی، کوئی بھی کام کر دے ہو، ایون کہ گھر میں بیٹھ کے افطاری کے دسترخوان پہ افطاری کرتے ہو، حالانکہ تسا آپ ہی کھانا ہے، آپ ہی پکانا ہے تو آپ ہی کھانا ہے، آپ ہی کمانا ہے، وہاں پر بھی دعا ہے۔ سویرے سحری کر دے ہو، آپ ہی کھاندے ہو، آپ ہی پکاندے ہو، آپ ہی بناندے ہو، وہاں پر بھی دعا ہے۔ تو کوئی بھی عبادت ہے اس کا اختتام دعا پر ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے الدعاء سلاح المؤمن۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو دعا جو ہوتی ہے نا، یہ مومن کا اسلحہ ہے، مومن کا ہتھیار ہے، جس ہتھیار سے میدان میں لڑ رہا ہوتا ہے۔ کس سے؟ اپنے گناہوں سے، اپنی برائیوں سے، بے برکتیوں سے۔ اللہ سے دعا مانگ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے معافی بھی دے دے، اللہ مجھے برکت بھی دے دے، میں نے یہ عبادت کی ہے جیسی بھی ہے، اللہ تو قبول بھی فرما لے۔ تو ہر عبادت کا اختتام جو ہے نا وہ دعا پہ ہوتا ہے، اور جو فرضی عبادت ہے، بیسیوں احادیث اس پہ ملتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے تو اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا مانگا کرتے تھے بعد المکتوبہ، یہ لفظ ملتے ہیں۔ مکتوب کہتے ہیں فرضی نماز کو، فرضی نماز کے بعد حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث پاک بھی سنیں، یہ مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر کیا تاکید کی؟ تاکید یہ فرمائی
کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا فرغ من الصلاۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے فارغ ہوتے یعنی سلام پھیرتے تو حضور کیا فرماتے؟ حضور کہا کرتے لا الہ الا اللہ۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا، حضور لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ آگے فرمایا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، یہ بھی حضور پڑھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے، وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یہ بھی حضور پڑھتے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر یہ بھی پڑھتے، مطلب پورا یہ جملہ ہے۔ اور اس کے بعد حضور دعا کیا مانگتے؟ اللہم، اور یاد رکھنا ہے یہ عربی کا اصول ہے، جب بھی لفظ اللہم استعمال ہوتا ہے نا تو یہ دعا کے لیے ہوتا ہے۔ عام طور پہ تسی نہیں دعا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا جب دعائیں مانگتے ہیں تو قاری صاحبان کہتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، اللہم ربنا تقبل منا، تو اللہم کا جو لفظ ہے نا یہ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی دعائیہ جملہ اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہو تو اللہم کا لفظ شروع میں لگایا جاتا ہے، اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے معبود، ہماری یہ بات سن لے، قبول فرما لے۔ تو حضور بھی یہ دعا فرمایا کرتے اور کہتے اللہم لا مانع لما اعطیت۔ جملہ بڑا مزیدار ہے یہ، میں جب سے یہ اکثر میں تو یہ پڑھتا رہتا ہوں لیکن اس کی لذت بڑی ہے اس جملے کی، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے نا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ حضور جملہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ تیرے سوا میرے مالک کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، تیرے سوا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ادھر یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں، لوگ ہمارے اوپر بڑے سارے اعتراضات کرتے ہیں، اور یہ بھی سنیاں دی خوش قسمتی ہے، ہر بندہ سنیت پہ اعتراض کرتا ہے، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں۔ تو سنیت دا بھی ویکھ لو نا حوصلہ ہے، ہر ایک دا گھر پورا کر کے آउंदे نے، کیونکہ جو سچے ہوتے ہیں نا انہاں دے کول بڑا کچھ ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز سے نوازا ہے۔ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہے، مزارات پہ درباروں پہ جانا تبرک حاصل کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی مزار پہ، کسی دربار پہ، چاہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مزار پر انوار کیوں نہ ہو، یہ نظریہ لے کے جانا کہ بس اینا ہی دینا ہے سارا کچھ، اللہ کی نفی کر دینا، یہ مسلک اہل سنت میں نہیں ہے۔ دینے والی وہ ذات ہے، سب کو دینے والی وہ ذات ہے، جیڑا انہوں مننے انہوں بھی دیندا ہے، جیڑا نہ مننے انہوں بھی دیندا ہے، لیکن یہ برگزیدہ ہستیاں، یہ مزارات والے، لیکن ہوں سچے، ایویں گھوڑے شاہ تے کھوتے شاہ دا مزار نہ ہوئے، سچے اللہ کے ولی کا مزار ہو تو وہاں سے برکتوں کا حصول بھی ہوتا ہے، اور ان کے وسیلے سے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، اللہ تیرے سوا کسی نے نفع نہیں دینا، تیری ذات ہی ہے جو فائدے دینے والی ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرضی نماز کے بعد یا نماز کے بعد حضور دعا مانگا کرتے تھے، بلکہ میرے رب کی ہستی تو وہ ہستی ہے، کسی کو 10 روپے منگو نا تو متھے وٹ آ جاتا،
بلکہ اج دا جڑا دور جا رہا نا سختی دا تے شدت دا، مشکل حالات دا، سکا پتر بھی پیو کولو دوجی واری پیسے مانگ لے نا تے پیو دے متھے بھی وٹ آ جاندا، میں پتہ نہیں کس طرح نظام چلا رہا۔ دنیا میں رہتے ہوئے کسی سے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، میرے رب کی شان یہ ہے کہ اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، یہ اسی کی شایان شان ہے۔ تو نماز کے بعد دعا مانگنا یہ حضور کا طریقہ مبارکہ ہے، حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، اس میں نا ایک اور چیز بھی میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ان دنوں میں زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ رش زیادہ ہے، لوگ زیادہ جو ہے نا وہ نماز میں شامل ہوتے ہیں، اللہ ان کو استقامت بھی دے اور اللہ اس مسجد کی رونق کے ایسے آباد و شاد رکھے۔ اس مرتبہ تے رمضان دے وچ بھی اس طرح دیاں رونقاں نہیں جو پہلے نظر آندیاں ہوندیاں سن، وہ نمازیوں کی کثرت اور وہ عبادات کا جو ہے نا وہ شوق و ذوق کم نظر آ رہا ہے۔ لوگ یہ گلہ کر رہے ہیں، لوگ یہ بات کر رہے ہیں جی روٹی نہیں جی پوری ہوندی، نہیں جی روٹی نہیں پوری ہوندی، چھڈ ہاں نماز پڑھا پھر تیری پوری ہو جائے گی۔ روٹی ادو ہی پوری ہونی ہے جدوں وہی پڑھنی آ، وہ دربار میں جھکنا ہی، اور جب تو اس کی دربار میں جھکے گا وہ تیرے لیے اس طرح کے ذرائع پیدا کر دے گا تجھے سوچ بھی نہیں آئے گی کہاں کہاں سے میرا اللہ مجھے رزق دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ساڈے نالوں فلسطینی ڈھیر چنگے جے، فلسطینی تراوی بھی پڑھ رہے ہیں حالانکہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کدھر سے گولا آئے گا اور کدھر سے میزائل آئے گا اور کدھر سے گولی آئے گی، پھر بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور کل پرسوں تو ان بےایمانوں نے افطاری کے دسترخوان کے اوپر انہوں نے بمباری کی ہے۔ مطلب اتنی شدت کے باوجود بھی وہ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی فراوانی ہے، اتنی آزادیاں ہیں ہمارے پاس، اسی دعا منگن تو بھی باغی ہو گئے ہیں۔ ہم دعا مانگنے سے بھی گئے۔ تو جب بھی عبادت کریں، چاہے فرضی عبادت کر رہے ہیں چاہے نفلی عبادت کر رہے ہیں، اس کے بعد ضرور دعا مانگا کریں۔ اللہ تو کہتا ہے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے قبول کرنے میں اور دینے میں دیر نہیں ہوتی۔ پھر لوگ یہ سوچتے ہیں لو جی بڑی دعا مانگنے ہیں، پتہ نہیں منگیا ہے اللہ کیوں نہیں دینا یا کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ اس میں اس کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ان کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ ان بعض دفعہ اسی دعا ہی جدی کر چھڑیے، ہم دعا ہی اس طرح کی کر دیں کہ جو ظاہری اسباب میں دور دور تک نظر نہ آئے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ مصلے پہ بیٹھ کے دعا کروں، یا اللہ میرا دل کرتا ہے میں جب اٹھوں تو مسجد کے دروازے پہ جہاز کھڑا ہو، میں جہاز پہ بیٹھ کے گھر جاؤں۔ دعا تو ہے ہی، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اسباب کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا۔ یا کئی میرے ورگے نکمے جنہوں آندے نے نا کام کرنا جوان دی موت ہے، کئی میرے ورگے نکمے آکر یا اللہ سارا دن میں ستا رہاں، ککھ بن کے دورہ نہ کراں، کوئی کام نہ کراں، تے مہینے بعد ₹1,00,000 میرے اکاؤنٹ چ آ جے کرے۔ دعا تو ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، پر ظاہری اسباب بھی تو اپناؤ نا۔ وہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، میں نے دن تمہارے کام کرنے کے لیے بنایا، تو کام کرنا، اسباب اختیار کرنا، پھر میں تمہیں دوں گا، پھر میں تمہیں عطا بھی کروں گا۔ تو یہ جو دعائیں بعض دفعہ ہم اس طرح کی، یا کچھ لوگ اس طرح کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ کدے کام میرا ہو جائے نا، اس میں بعض دفعہ حرام کی آمیزش بھی ہوتی ہے، تو ہم اللہ سے حرام مانگتے ہیں، اللہ ہمیں حرام دے گا۔ حالانکہ یہ الگ عنوان ہے کہ جو حرام ہوتا ہے اس کو رزق کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، کسی دن حلال حرام پہ بات کریں گے، پھر میں اس پہ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ جی حرام کو رزق کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس طرح کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا میرے بھائی، ان سے بچنا چاہیے، اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔
ہو نہیں سکتا کہ تم نے اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے دعا مانگی ہو اور میرے رب نے قبول نہ کی ہو۔ اللہ کے رسول نے تو ہمیں قبولیت کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ حضور فرمایا دعا مانگو تو شروع میں بھی درود پاک پڑھو اور آخر میں بھی درود پاک پڑھو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب شروع میں بھی درود ہوگا، درود اللہ کی بارگاہ میں بڑا قبول ہوتا ہے۔ فرمایا شروع میں بھی درود ہوگا، آخر میں بھی درود ہوگا، تمہاری دعائیں ان درودوں کے درمیان لپٹی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ تو نماز ہو، نفلی نماز ہو، فرضی نماز ہو، نفلی عبادت ہو، دعا ضرور مانگا کریں۔ یہ حضور کا طریقہ مبارکہ ہے، حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مالک و مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پہ کرم فرما، فضل فرما۔ الہ العالمین ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، اس کا آخری دن ہے، اللہ اس کی بہاریں نصیب فرما، اللہ اس کی رحمتیں نصیب فرما، اللہ ان دنوں کے صدقے سے فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما۔ یا اللہ وہ ہم سے پر امید ہیں، اللہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، الہ العالمین انہیں مزید صبر اور استقامت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں کو بھی غیرت ایمانی عطا فرما، اللہ ان کے حق میں بولنے کی، آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ساڈے تے صورت حال ہے وے، کل میں پہ ایک پوسٹ پہ ویندا سا، پی سی ایل چلدا سی نا، پہ وہ میچ پہ چلدے سن، تے کسے کھلاڑی نو یا کسے مسلمان نو کوئی خیال نہیں سی فلسطین دا جھنڈا اٹھان دا۔ کل جدو کروڑاں روپیے بوجھی چ پا لے نے، اکاؤنٹ چ آ گئے نے، ہن وہ جھنڈے لے کے تے جناب اظہار ہو رہا فلسطین دا۔ پہلا پتا سی کہ جے اساں دا فلسطین دا اظہار کیتا تو انہاں چک کے باہر سٹ چھڑنا ہے۔ جس طرح سوئس اکاؤنٹ نے فرانس دے وچ، فرانس نے کی نہیں کیتا، اساں فرانس دے خلاف نہیں بولے۔ کیوں نہیں بولے؟ ساڈے اکاؤنٹ اوتھے پئے، ساڈا پیسہ اوتھے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، الہ العالمین ان مسلمانوں کی امداد فرما، اللہ غائبانہ مدد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اللہ وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما، ہمیں اپنے دین سے خلوص عطا فرما، دین سے محبت عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔